جب سے فہمیدہ دفتر میں آئی تھی، دفتر میں خوشگوار تبدیلی آنے لگی تھی۔ دفتر کے چپراسی سے لے کر بڑے افسر تک اپنے لباس کا خصوصی خیال رکھنے لگے تھے۔ جو لوگ تین دن تک شیو نہیں بناتے تھے، اب وہ باقاعدگی سے شیو کرنے لگے تھے۔ نئی قسم کی پرفیومز کی خوشبو بھی ماحول میں بکھرنے لگی تھی، اور ساتھ میں رنگ برنگی ٹائیوں کا استعمال بھی زور پکڑ چکا تھا۔ عرفان اور نظامی صاحب میں تو اچھی خاصی سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دراصل نظامی صاحب اس سیکشن کے انچارج تھے اور زندگی کی 58 بہاریں دیکھ چکے تھے، جبکہ عرفان ابھی نئے اس دفتر میں آئے تھے اور ابھی صرف 24 برس کے تھے۔ وہ غیر شادی شدہ تھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی بہت کچھ بننے کے خواب دیکھ رکھے تھے۔ فہمیدہ کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا، گھر میں اچھی خاصی خوشحالی تھی، بس وقت گزر نہیں رہا تھا، تو سوچا ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی جاب ہی کر لی جائے، سو یہاں ملازمت کر لی۔ عرفان اور فہمیدہ آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے، اس لیے جب کبھی دفتر کے کام سے فرصت ملتی تو دونوں میں بات چیت شروع ہو جاتی۔ نظامی صاحب چونکہ سیکشن انچارج تھے، اس لیے وہ اس بات چیت میں اپنا حق زیادہ سمجھتے تھے۔ اس طرح غیر اعلانیہ طور پر اس کی عرفان کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ عرفان بھی نظامی صاحب کی طرف سے اس غیر اعلان شدہ جنگ کو سمجھ چکا تھا، لیکن اس نے ہر بار نظامی صاحب کے تنقیدی جملوں کو نظر انداز کیا۔ دفتر کے دیگر افراد بھی اپنے اپنے تصور میں اپنے آپ کو کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فہمیدہ کو جب بھی کسی سے کوئی کام پڑتا تو ہر ایک فرد فوراً اس کی مشکل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ دفتر میں 2 اور خواتین بھی تھی جو پچھلے کئی سال سے ملازمت کرتی چلی آ رہی تھی۔ ایک شادی شدہ تھی اور 3 بچوں کی ماں تھی، جبکہ دوسری کی بہت پہلے منگنی ہو چکی تھی اور عنقریب شادی ہونے والی تھی۔ لیکن فہمیدہ کے آنے سے جو خوشگوار تبدیلی دفتر والوں نے محسوس کی اور اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ ایک بڑی کار میں دفتر آتی تھی۔ اس کا ڈرائیور اسے صبح دفتر میں چھوڑ جاتا اور شام کو پھر گھر سے گاڑی اسے لینے کے لیے آتی تھی۔ رہائش بھی پوش علاقے میں تھی، شکل و صورت بھی اچھی تھی، اس لیے ساتھ کام کرنے والوں کا اس سے مروب ہونا ایک فطری بات تھی۔ ایک دن نظامی صاحب کو اپنے ٹیبل کے دراز سے ایک لفافہ ملا۔ نظامی صاحب نے لفافہ کھول کر دیکھا تو چہرے پر ایک خوشگوار تبدیلی آئی۔ اگلے روز 1 اپریل تھا۔ نظامی صاحب کالا سوٹ اور کوٹ پر سرخ گلاب لگا کر آئے تھے، لیکن یہ کیا؟ آج ہر شخص کالا سوٹ اور سرخ گلاب لگا کر دفتر میں آ رہا تھا۔ جی ہاں، تقریباً ہر فرد آج کالے سوٹ میں ملبوس تھا اور سرخ گلاب لگائے ہوئے تھا، مگر عرفان کالے سوٹ میں ملبوس نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی گلاب کا پھول سجایا تھا۔ وہ آج قدرے دیر سے آیا اور بہت اچھے موڈ میں تھا۔ فہمیدہ بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی اور حسب معمول بہت خوش لگ رہے تھے۔ آفس کے اس نئے ماحول کو دیکھ کر عرفان نے کہا، لگتا ہے آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا خوشگوار ہے۔ آج میں بھی بہت خوش ہوں کیونکہ میری اور فہمیدہ کی شادی اسی ماہ کی 15 تاریخ کو ہو رہی ہے۔ اور پھر اس نے شادی کا کارڈ تمام سٹاف میں تقسیم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد کیا تھا؟ نظامی صاحب سمیت تمام لوگ ایک دوسرے سے آنکھ ملاتے ہوئے شرما رہے تھے اور انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اپریل فول کا شکار ہو چکے ہیں۔ دراصل عرفان نے شرارتاً تمام سٹاف کے ٹیبل کے درازوں میں گمنام خطوط ڈال دیے تھے اور ان سب میں ایک ہی طرح کا مضمون تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو تو کل کالے سوٹ میں ملبوس ہو کر آنا اور اپنے کوٹ کے کالر میں سرخ گلاب لگانا، جس سے میں سمجھوں گی کہ تم شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہو۔